السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، آج کے اس دن وقت کی قربانی دے کر اللہ کے اس گھر میں اس اجتماع میں جمع ہونے والے نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، مساجد، اس کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں انشاءاللہ۔ مسجد بنانے والے کی اہمیت، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے والے کی اہمیت، مسجد کو آباد کرنے والے کی اہمیت اور اس کی فضیلت، یہ ساری باتیں مجھے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ رکھنی۔ سب سے پہلی چیز، اس کے لیے میں نے سورہ الجن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بے شک مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں، اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں مسجد کا جو لفظ ہے اسے عموماً اللہ کے لفظ کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ جیسے مشہور آئے، مسجدیں بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، مشہور ایک آیت کریمہ ہے، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی بناتے ہیں، وہی تعمیر کرتے ہیں۔ یہاں مسجد بناتے ہیں نہیں ہے، اللہ کی مسجدوں، مسجد کا لفظ جو ہے قرآن میں اللہ نے اپنے ساتھ ملا دیا ہے، اور جو مسجد بناتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی، ان کی ہدایت کی گواہی اللہ عز و جل نے دی۔ دوسری جگہ پر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتا ہے؟ اللہ نے اسے ظالم کہا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہاں بھی آپ لفظ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لفظ ہے، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتا ہے۔ حدیث، مشہور حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ میری لڑائی کسی سے ہو گئی کسی مسجد میں، اب میں وہ مسجد میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں اپنے محلے میں مسجد بنا رہا ہوں، اور میرے ذہن میں نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، کسی کی دشمنی ہے نہیں ہے، پھر وہ ثواب بھول جائیے آپ۔ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ نے مسجد کو اپنے لفظ کے ساتھ جوڑ کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ اس سرزمین پر اللہ کے گھر ہیں۔ آپ باہر جائیں گے، نیم پلیٹ آپ پڑھیں گے، نیم پلیٹ، اچھے اچھے گھروں کے باہر ایک نیم پلیٹ ہوتا ہے، یہ عبداللہ صاحب کا گھر ہے، یہ فاروق صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں صاحب کا گھر ہے۔ اور آپ جب اللہ کے گھر کو آئیں گے، یہ کسی صاحب کا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں بے چین لوگوں کو چین، مشرک لوگوں کو توحید، بدعتیوں کو سنت، اور جتنے بھی پریشان لوگ ہیں ان کو سکون اللہ کے گھروں میں ملتا ہے۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے لڑ لیے، حضرت علی
رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے لڑ لی ہو، میاں بیوی لڑائی ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہاں ہے علی؟ تو کہا کچھ بات چیت ہو گئی میرے ان کے بیچ میں، غصے سے باہر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے گئے کہ اس ٹینشن میں، اس غصے میں، سنو غور سے، اس غصے میں گئے کہاں ہیں؟ ڈھونڈے کہاں، جہاں بھی ڈھونڈے نہیں ملے۔ مسجد میں آئے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، خوبصورت بدن، مسجد کی فرش جو ہے، نیچے کی جو زمین ہے وہ کنکریوں والی زمین، اور اس میں مٹی لگی ہوئی، بدن پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا یا ابا التراب قم، یا ابا التراب۔ اب یہ ایک بڑا لفظ ملا ہے، جی ہاں ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے جی، جو غیر لوگ ہیں اس لفظ کو لے کر قوالیاں بناتے ہیں، ابو التراب، یا ابا التراب، اے مٹی کے باپ، اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ جہاں ہمیں ان کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے، ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے، میاں بیوی کا بھی جھگڑا ہو رہا ہے، آدمی ٹینشن میں آ رہا ہے، تو پھر وہ آ رہا ہے اللہ کے گھر کو۔ اللہ کا گھر یہ ٹینشن دور کرنے کی جگہ ہے۔ آپ کو کسی بلڈنگ میں، کسی چیز میں، کسی پارک میں، کسی ندی میں، کسی بیچ میں وہ سکون نہیں ملے گا جو سکون آپ کو مسجد میں سجدے کی حالت میں ملے گا۔ اس کی گواہی آپ سب دیں گے انشاءاللہ، سب دیں گے۔ اپنے موبائل میں گوگل میں جا کر ایک آدمی کا نام ٹائپ کرو، برونس، لارنس برونس، بہت بڑا ڈاکٹر ہے نیو یارک کا، میں نے تیسری جگہ یہ کہہ رہا ہوں، نیو یارک کا بہت بڑا ڈاکٹر، اور وہ بھی ایسی ہاسپٹل میں جو میڈیکل کالج کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے وہ، ایتھسٹ، کسی کو نہیں مانتا، اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ مانتا بس دنیا ایسے ہی بن گئی۔ پہلی بیٹی 1990 میں پیدا ہوئی، پورا رنگ بچی کا بلو ہے، اور بچوں کا رنگ اس وقت بلو ہوتا ہے جب اس کے خون میں آکسیجن نہ ہو۔ وہ خود ڈاکٹر ہے، بچوں کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا، کہا یہ بچی زیادہ جیے گی نہیں، اسی طریقے سے وہ مر گئی۔ پھر 2 سال کے بعد 1992 میں پھر بیٹی پیدا ہوئی، اور 2 پرابلموں کے ساتھ، ایک تو اس کا رنگ بھی بلو ہے، ساتھ میں اس کا دل بھی چھوٹا ہے۔ کہا ڈاکٹروں نے یہ بھی مر جائے گا، یہ بھی مر جائے گا، اور اس کے 2 پرابلم ہیں۔ وہ باپ ہے نا، اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے تو درد تو ہوتا ہے سینے میں، باپ ہے نا، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کو نہیں بھی مانتا ہے تو بچے کی محبت تو ہے۔ اس نے سارے اسٹاف کو بلایا، کہا جتنے دن ممکن ہے میری بچی کو بچا کے دکھاؤ، اس کا آپریشن کرو ہارٹ کا۔ ڈاکٹروں نے سمجھا، کر بھی لیے تو کچھ مہینے سے زیادہ نہیں جیے گی۔ اس نے خود اپنا انٹرویو خود دیا ہے، خود اس نے کہا ہے، ایسی چیزیں دیکھو ایمان بڑھتا ہے، الٹی پلٹی سیدھی ایسی چیزیں دیکھتے ہو نا، یہ دیکھو آج وہ 8 کتابوں کا آتھر ہے، 8 کتابیں اس نے اسلام کے تعلق سے لکھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ توحید والا ہے، آج اچھی بات یہ ہے وہ صحابہ کے منہج پر چلنے والا ہے، آج اس کی حالت یہ ہے، سبحان اللہ۔ اور آپریشن شروع کیا، اپنی بچی کا سینہ چیرتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، وہاں سے نکلا باہر، لابی میں چلتے ہوئے آیا، ایک روم کے اوپر پریئر روم لکھا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے کوئی بھی آدمی عبادت کر سکتا ہے۔ اس روم کے اندر گیا، بیٹھ کر اس نے آنکھ بند کی، آج تک وہ کسی کو نہیں مانتا، وہ مانتا ہی نہیں کہ کوئی خالق ہے، آنکھ بند کر کے اس نے بس یہی کہا، اگر کوئی ہے اس دنیا کو بنانے والا میری بچی کی مدد کرو، اور 15 منٹ تک آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ بس اٹھ کے جیسے ہی وہ آیا آپریشن تھیٹر کی طرف، ڈاکٹروں نے پریشان ہو کر کہا، یہ بچی کو جیسے ہی ہم نے سینہ چیرا، اس کا تو ہارٹ اچھا ہے، ہمارا آپریشن جو کرنے کا ارادہ ہے
ایک غلط آپریشن ہم کر رہے ہیں، اس کا تو ہارٹ اچھا ہے، وہ کہتا میرے پیروں کے نیچے زمین ہل گئی، مجھے سمجھ میں آ گیا کوئی خالق ہے، سبحان اللہ، کوئی خالق ہے اس دنیا کو چلانے والا، مجھے تلاش کرنا تھا، میں اسرائیل گیا، میرے دلوں میں اگر رب کو ماننے والوں میں کوئی سب سے اچھے لوگ ہیں یہودی ہے، میں یہودی بنا، اپنے آپ کو یہودی بنایا، دل کو سکون نہیں، پھر اپنے آپ کو عیسائی بنایا، دل کو سکون نہیں، راستے میں ایک بار جا رہا تھا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، میرا دل یہ بولا اس میں جاتے ہیں، اندر مسجد کو گیا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی طرح نماز پڑھا، جب باہر نکل رہا تھا میرا دل گواہی دیا، جس کی تو تلاش کر رہا تھا وہ یہ مسجد ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مسجدوں کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ کے گھروں کو؟ جس کی اسی لمحے سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور تحقیق کیا، قرآن و حدیث پڑھا گیا سوال۔ جب اس مجلس کے بعد گوگل کو کام دو، لارنس براؤنس کا کام دو، پوچھو گوگل کو کون ہے یہ آدمی اور آج اس نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ مسجدوں سے زندگیاں بدل جاتی ہیں بھائی، مسجد ایک عام جگہ نہیں ہے جی، یہ اللہ کے گھر ہیں، ہر مجبور کے آنے کی جگہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے اتنا بڑا لفظ مسجد کے لیے کہا، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ ساری دنیا میں، اے نوجوانوں غور سے سنو، ساری دنیا میں اللہ کو اگر سب سے محبوب کوئی جگہ ہے ساری دنیا کے اندر تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد۔ مسجد سے زیادہ محبوب اور کوئی جگہ نہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ ہے بازار، سب سے بری جگہ بازار۔ یہ مسجد کی فضیلت کے تعلق سے دو چیزیں ہیں، میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، جب اتنی بڑی جگہ ہے مسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا ادب سکھایا ہے۔ ایاکم وحیشۃ الاسواق، بازار میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا مسجد میں نہ پکارو ایسے، اللہ کے لیے نہ پکارو۔ نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، وہ اس کو پکار رہا ہے، وہ اس کو پکار رہا ہے، کہاں اطمینان ہے نماز میں؟ کہاں سے اطمینان رہے گا؟ خاموش بیٹھو، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل کا گھر ہے۔ دو آدمی ایک دوسرے کو زور سے پکار رہے تھے، بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسجد کے اندر حضرت عمر آئے اور اپنی لکڑی نکالے، پہلے ایک درہ ہمیشہ ہوتا تھا، کدھر سے آئے، کہاں سے آئے تم؟ کہا باہر سے مسافر ہیں، اگر مدینے کے ہوتے لکڑی سے درے سے تمہیں مارتا، کوڑے سے مارتا۔ اللہ کے گھروں میں اونچی آواز سے نہیں بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمل کریں گے؟ عمل کریں گے؟ کیا پیاری حدیث ہے، دیکھو، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، اور نبی کا جو لفظ ہے مسجد میں اتنی زور سے قرآن نہ پڑھے کہ دوسرے کو تکلیف ہو، کیا نہ پڑھے؟ میں گزارش کرتا ہوں ذمہ داروں سے، یہ بچوں کو بٹھا دیں، میری عاجزانہ درخواست ہے، اس سے زیادہ تو ایک انسان کے سامنے نہیں بول سکتا، میری عاجزانہ درخواست ہے، اول جو پہلے آئے ہیں جو بیٹھے ہیں ان کو بیٹھ انشاءاللہ سنیں، وہ بھی میری درخواست ہے بھائی، انشاءاللہ آپ بھائیوں سے، آپ لوگ آگے آ جائیں، آنے والوں کو جگہ دیں انشاءاللہ۔ قرآن کی آواز سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، کس سے؟ قرآن پڑھ کر چیخ مار کے ایک دوسرے کو ڈانٹ کے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے کیسے آپ لوگ مسجد کا حق ادا کر دیں گے؟ میرے کو آپ قرآن مجید زور سے نہیں پڑھ سکتے، بازو والا نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کا خیال کریں گے اور اپنی آواز کو نیچے رکھیں گے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، صحیح حدیث میں ہے، تو آپ کیسے چیخ مار سکتے ہیں؟ سارے بھائیوں سے گزارش ہے، اللہ کے لیے ڈرو، اللہ کے لیے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال ختم ہو جائیں۔
یہ مسجدیں بہت بڑی ہیں، ان کا بڑا احترام۔ جی ہاں، ایک اور حدیث مسجد کی فضیلت کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ مسجد سے لگے رہیں کہ انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ، پہلے اللہ تمہاری دنیا بنائے، پھر انشاءاللہ تمہارا دین تو بنے گا۔ مسجد سے جڑنے والا نوجوان کبھی برباد نہیں ہوتا، کبھی برباد نہیں ہوتا۔ میں نے 2-3 جگہ پر کہہ دیا، 2-3 جگہ پر۔ ابھی ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے ادارے کی صدارت کے لیے مجھے لیٹر لا کر دیا گیا۔ آپ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اہل حدیثوں کا، لیٹر لانے والا ایک نوجوان، نام نہیں، وہ لیٹر لینے کے بعد میں نے اس سے سوال کیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نوجوان کا جواب تھا، بنگلور میڈیکل کالج میں لاسٹ سیمسٹر میں۔ کس میں پڑھ رہا ہوں؟ میں پوچھا نیٹ میں تمہارا اوسط کیا تھا؟ نیٹ میں تمہاری رینکنگ، اسٹیٹ رینکنگ کیا تھی؟ کہا 88۔ کیا تھی؟ کیا رینکنگ؟ 80 پھر میں اس سے پوچھا قرآن میں کیا ہو؟ قرآن کہاں تک پڑھے ہوئے؟ کہا 1 پارہ باقی ہے۔ کیا بولا؟ انشاءاللہ یہ سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے وہ 1 پارہ نہیں کر لوں گا، ادھر سے میڈیکل ختم ہوگی اور ادھر انشاءاللہ حافظ قرآن ہو جاؤں۔ ان کے پڑوسیوں سے پوچھا میں، پڑوسیوں نے کہا یہ بچوں کی عادت بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے، اسکول مسجد گھر، اسکول مسجد گھر، یہی ان کی زندگی ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک یہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، اشراق سے لے کر اوپر جاتے ہیں پہلی منزل میں اور اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آج اللہ ان کی دنیا بھی بنا رہا ہے اور اللہ ان کا دین بھی بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو، اپنے دل کو مسجد سے جوڑ کے رکھو۔ کہاں؟ کتنی بڑی فضیلت ہے جی، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دل مسجد سے اگر لگا رہے کہ مجھے مسجد آنا ہے، خواہش اٹیچمنٹ ہے، سبحان اللہ، کہاں کہاں لگتا ہے دل؟ کہاں لگتا ہے ہمارا دل؟ جی کہاں؟ نبی کا لفظ کتنا اچھا ہے، دیکھو 7 لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز عرش کے سائے میں اللہ جگہ دے گا۔ مجھے 7 نہیں بولنا ہے، مجھے مسجد پر بات کرنی ہے۔ 7 میں ایک آدمی 7 میں کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اللہ اکبر، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، دل لگا ہوا ہے، اس کے دل میں مسجد کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جی نماز ذرا لیٹ ہو جاتی ہے تو امام پہ برس جاتے ہو، امام پر برس جاتے ہو، سبحان اللہ، یہ ہماری حالت ہے زندگی کی۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ مسجد نبوی کے بہترین مدرسوں میں ایک ہے، وہ کہتے ہیں سب سے افضل قرآن کی قرأت، سب سے بہترین قرآن کی قرأت وہ ہے جو نماز میں امام پڑھتا ہے۔ سننے والے کو بھی زیادہ ثواب، پڑھانے والے کو بھی زیادہ ثواب۔ افضل قرأت ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے جتنا لمبا پڑھے گا، مان لیجیے نماز کے بعد آپ قرآن آگے پڑھ رہے ہیں، اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب کہ آپ نماز میں حالت صلاح میں امام کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے دلوں کو مسجد سے جوڑ کے رکھے۔ میں ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں، بڑے بڑے جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، سب سے میری گزارش ہے بچوں کو مسجد لے کر آؤ۔ اسی لیے میں روک لیا بچوں کو مسجد لے کر آؤ، آنے جانے کی عادت ڈالو، اللہ کے گھروں میں آنے جانے کی عادت ڈالو۔ سبحان اللہ، یہ سدھرنے کی جگہ ہے، بچے یہاں سدھر جائیں۔ یہی میرا تیسرا پوائنٹ ہے مسجد کے تعلق سے، یہ تربیت کی جگہ ہے۔ کون سی؟ ماں باپ جتنے لوگ پریشان ہیں سب غور سے سنیں، یہ مسجد، یہاں تمہارے بچے سدھر جائیں گے انشاءاللہ، سبر جائیں گے۔ جس محلے میں مسجد آتی ہے اور وہ مسجد اگر اپنا کردار
جی ہاں، کیوں؟ یہ بات ذہن میں رکھو، آج ماں باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں ہے، ٹیچر کی ٹیچنگ میں وہ تاثیر نہیں ہے، مدرس کے درس میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کا لفظ صحیح ہے غلط ہے، آپ مجھے گواہی دینا اور بولنا، بولیں گے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ مجھے شیخ نے آ کر کہا 1 گھنٹہ بولو، بولا 1 گھنٹہ نہیں بولوں گا، جتنا مجھے لگے گا کہ ان کو ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ جتنی ڈوز کی ضرورت ہے اتنا ہی دیتا ہے، پہلے سے طے نہیں کرتا کہ اتنا ہی دینا ہے مجھے، اتنا دے بول کر میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں۔ ڈرو مت، گھڑی بھی مت دیکھو، جو پیغام دینا ہے وہ دے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ جی اللہ کی بات پر یقین ہے، گواہی دو، گواہی دو، اللہ کی بات پر یقین ہے۔ بھائی کیا ابھی ایسے مسلمان ہیں آپ؟ نہیں ہے یقین؟ 10-15 لوگوں کو یقین ہے نا؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی تاثیر اللہ نے بیان کی قرآن میں، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ بے حیا نہ بنے، اور بچے کے ساتھ میں بچی کو بھی ملا لیتا ہوں، آپ کی بچی بے حیا نہ بنے، یہ موبائل میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو، ایک باپ رجسٹرار آفس میں ترس رہا ہے، جی مسلمان بچی کے سامنے ترس رہا ہے، جی گڑا رہے، نہیں بیٹا جو تم کر رہی ہو غلط ہے، تم کسی غیر کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھ کر میرا منہ کالا کر رہی ہو، دین کو بدنام کر رہی ہو، مگر بچی سمجھانے کے بعد بھی باپ کے منہ پہ تماشا مارتی ہے اور بھیڑ کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا نا، یہ دور چل رہا ہے، ان مسجدوں میں لے کر آؤ بچیوں کو، وہ بچیوں کو مسجدوں میں لے کر آؤ، یہ میرا پیغام ہے، درد ہے میرا، یہاں کے بیانات، یہاں کے دروس سناؤ، انشاءاللہ وہ بچیوں میں عادتیں نہیں آئیں، سدھر جائیں۔ اس لیے کہ رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، مولوی صاحب نہیں، یہ اہل حدیث کے مولوی صاحب یہ فلان کے نہیں، رب الجلال کہہ رہا ہے، نماز میں وہ طاقت ہے، نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تربیت کی جگہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ میں خود گواہ ہوں، کچھ کیس آفیسرز، آئی پی ایس آفیسرز ہمارے کرناٹکا کے، نام نہیں بولوں گا، وہ سب ہمیں پورے مسلکوں کے لوگوں کو جمع کیے فرزر ٹاؤن میں، بنگلور میں ایک جگہ پر، ٹوٹل پورے مسجدوں کے مین سبھی لوگوں کو ہم لوگ 27 تھے، 27 دروازہ بند کر دیے، چائے سموسا جو کھاتے ہیں کھلائے، پھر وہ بولے آپ آپس میں جتنا لڑنا اندر لڑ لو، آپ مل جاؤ تو قوم مل جائے گی۔ اس نے کیس آفیسروں کا یہ تھا، تو ایک بھی لڑا نہیں، سب ایک دوسرے کے گلے مل رہے، جی سب ایک دوسرے کو، اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ایک آئی پی ایس آفیسر تھے یا کے ایس آفیسر تھے، وہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے، وہ 30 سال سے، کتنے کمرہ بھی بند ہے، سارے علماء ہیں، ان کا سوال یہ تھا عورت مسجد کو کیوں نہیں آئے؟ وہ خود حنفی ہے، آج بھی حنفی ہے، سوال انہوں نے کیا، اندر ہم بیٹھے ہیں، ہر مسلک کا عالم بیٹھا ہے، میرا سوال یہ ہے کیوں عورت نہیں آ رہا ہے؟ ہم لوگ خاموش، اور انہوں نے کہا عورت نہیں آتی ہے تو اس لیے عورت یہ کام کر رہی ہے۔ ایک بڑی مسجد بنگلور کی، بہت بڑی مسجد، لینڈ مارک آپ بول سکتے ہو اسے، اس کے خطیب صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اپنی عورتوں کو جماعت میں لے کے جاتے ہیں، ان کو تعلیم مل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ ایک اور بڑی مسجد، انہی کی مسجد، انہی میں سے ایک اور عالم کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جماعت میں کیا سیکھتی ہے عورت؟ قل اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہی سکھا کے لاتے ہیں، نہ ہم عقیدہ سکھاتے ہیں، نہ ہم شوہر کے آداب سکھاتے ہیں، نہ ہم دین سکھاتے ہیں، یہ سکھا کے لے کر
میں لڑ رہے ہیں، ہم خاموش. اللہ تو گواہ رہنا، سارے علماء مان لیے کہ عورت کو مسجد آنا چاہیے، مگر ان کی مثال بولتا ہوں. ان میں سے ایک بڑے خطیب نے کہا آپ کار کی ایک ٹائر پہ محنت کر رہے ہیں اور 3 ٹائر جو ہے آپ چھوڑ دیے. سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جی اذان ہو رہی، بیٹھ جاؤ. اذان ہو رہی، بیٹھ جاؤ. ایک اذان پر بیٹھ جائیں. میں مسجد نبوی میں گزشتہ سال یہ بول دیتا ہوں، سلیمان روحیلی صاحب کے درس میں بیٹھا تھا شعبان میں. اذان ہوئی تو شیخ نے درس بند کر دیا. کیوں کیا میں اس اذان کے بعد بولتا ہوں، جواب دیجیے. جو بات میں بول رہا تھا میرے بھائی، مسجد نبوی میں سلیمان روحیلی صاحب بہت اچھے عالم ہیں اس وقت کے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. مسجد قباء میں وہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں. مسجد قباء مدینے میں جو مسجد قباء ہے، جہاں وضو بنا کر جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے پر ایک مکمل عمرے کا ثواب ہے، اس مسجد کے وہ جمعہ کے خطیب، جامعہ اسلامیہ کے وہ ٹیچر ہیں اور مسجد نبوی میں درس بھی دیتے ہیں. شیخ درس دے رہے تھے گزشتہ سال اسی مہینے کے اندر. ہم لوگ 3 احباب ان کا درس سن رہے تھے. اذان ہوئی تو شیخ نے درس بند کیا، درس نہیں دی. اور شیخ نے یہ کہا اس وقت افضل اس کا جواب دینا ہے. درس بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے مگر جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا. دلیل کیا دی؟ درس بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے مگر جواب. اس لیے ہم جب سے میں سنا شیخ کا لفظ دل میں اترا ہو اور مجھے صحیح لگا اذان ہوتی ہے تو اس کا جواب ہمیں دینا چاہیے. جو بات میں بول رہا تھا، تربیت کی جگہ اللہ نے مسجدوں کو بنایا ہے، نوجوانوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی. سارے لوگ اسے مانتے بھی ہیں اور اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. توحید کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بنائی. کتنے سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں سبحان اللہ. اس مسجد محلے میں آئی، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ نے انہیں توحید عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجیے، اپنے اطراف میں جھانک لیجیے. جی اللہ نے اس محلے میں مسجد قائم کروائی. مسجد کی بدولت کتنے خاندانوں کو اللہ نے توحید کی دولت سے نوازا ہے. یہ توحید کا سینٹر ہے، یہاں سے توحید کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. یہ تعلیم کا سینٹر ہے. کیا چیز؟ اللہ دوبارہ وہ دور لے کر آئے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم اللہ مسجدوں سے عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کتنی اچھی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ. کوئی بھی جماعت، قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اگر بیٹھ جائے، مسجد ہے، بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھے. کیا پڑھے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. ویتدارسونہ، اور اللہ کی کتاب کا درس کرے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ 2 چیزیں کرنی ہیں. کیا کرنی ہے مسجد میں؟ بولو کیا کرنا ہے؟ تلاوت کلام پاک. اگر آپ میں سے کسی کو، اور جو ریکارڈ کر کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، سننے والوں میں سے کسی کو اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، آپ کی عمر کچھ بھی رہے، میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، رہے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ، تعلیم بالغان شروع کیا جائے کہ بڑے سے بڑا آدمی اگر اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، اللہ کا گھر قرآن پڑھنے کی جگہ ہے. اپنا قرآن آ کر صحیح کر لو، اپنا قرآن صحیح کر لو. مثالیں بہت ساری ہیں، میں مثالوں میں نہیں جانا چاہتا. اور قرآن کا درس اگر ہو مسجد میں، اللہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت پڑھی جائے، اس آیت کا ترجمہ بیان کیا جائے، اس آیت سے جڑے ہوئے احکامات بیان کیے جائیں. اگر اس میں بیٹھتے ہیں، لوگ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، کیا ملے گا لوگوں کو؟ 4 چیزیں ملیں گی. کتنی؟ اگر آپ مسجد میں آ کے بیٹھے
اللہ کی کتاب آپ نے پڑھی، آپ درس میں بیٹھے، 4 چیزیں ملیں، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ درس بھی اسی طرح کا ہے، یہاں بھی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، حدیثیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ ہم کو بھی یہ 4 چیزیں ملیں۔ جی سب سے پہلی چیز کیا ملے گی؟ سب سے زیادہ اس کی آج ہم کو ضرورت ہے، سبحان اللہ، حدیث سن لیجیے، نبی کے الفاظ سن لیجیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، اللہ اکبر، اس کی سخت ضرورت ہے بھائی۔ اللہ ان لوگوں کے اوپر سکونت کو نازل کرے گا، پیس آف مائنڈ، بڑے سکون سے رہیں گے آپ لوگ، گھر میں سکون رہے گا انشاءاللہ، زندگی میں سکون رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی ضرورت ہے نہیں؟ ضرورت ہے نہیں ہے؟ جی آج ہے نہیں ضرورت؟ اللہ ہماری زندگیوں کو سکون سے بھر دے، یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز سبحان اللہ، وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیں۔ اگر آپ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، اس کا درس کرتے ہیں، فرشتوں کے بیچ میں آپ رہیں، سبحان اللہ۔ 2 چیزیں ہوئی اور 2 چیزیں باقی ہیں، بولو بولو، کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ در در بھٹکتے ہیں سکون کے لیے، باباؤں کے در کو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، لوگوں کو بلا بلا کے گھروں میں رقیہ کراتے ہیں، جی ذرا کچھ ہو گیا پتہ نہیں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں نبی فرما رہے ہیں اللہ کے گھر میں آؤ، بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، درس میں شامل ہو، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ ایک فرشتوں کے بیچ میں آ جائیں گے، فرشتے گھیر لیں گے آپ۔ تیسرا وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت ملے گی۔ ہو گیا؟ کتنی باتیں ہوں؟ دہرائیں، تینوں باتوں کو دہرائیں، دہرائیں دہرائیں، بولو۔ میں وہ دائی بننے کی کوشش کرتا ہوں، آپ میری ایک بات یہاں سے لے کر جائیں، آپ اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ دوسرا زور سے جی فرشتے، سبحان اللہ۔ تیسرا اللہ کیا کیا نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، کیا کیا نعمتیں ہیں، چوتھا سنو، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تمہارا ذکر جو بیٹھتے ہیں نا ان لوگوں کے پاس کرے گا، ان کے پاس جو اللہ کے پاس، فرشتوں کے پاس ذکر بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے لوگوں سے میری گزارش ہے، قرآن کتنا بھی صحیح ہو جائے کہیں نہ کہیں غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ میرا بچہ بچپن میں تیل پی لیا، جانتے ہیں وہ سلگانے والا تیل، کیا بولتے ہیں اس کو؟ میں اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگا، میں چیخ مار مار کے ڈاکٹر سے بول رہا ہوں میرا بچہ کروسین پی لیا، تو ڈاکٹر پریشان نہیں ہو رہا، سکون سے بیٹھا ہے۔ 1 سے 4 بار بولنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا وہ پینے کی چیز ہے، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں کہا نہیں وہ سلگانے والا، تو اس نے کہا کیروسین، کیا کروسین کو اگر کروسین بول دیا میں غلط ہوں، میرا معنی غلط ہے۔ تم اللہ کے کلام کو کیا سے کیا کر دیتے ہو، کیا سے کیا کر دیتے ہو؟ قلب ایک لفظ ہے قرآن میں، دل کو بولتے ہیں۔ کتنے ہزاروں مسلمان ہیں قلب کو قلب پڑھتے ہیں، قلب کتے کو بولتے ہیں۔ تم دل کو کتا بنا رہے ہو، اور تمہیں بنانے کا احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کلام میں کیا پڑھتے رہے۔ قاف لام تا قلب ہے، تمہارا قرآن کتنا بھی اچھا ہو، یہ اللہ کے گھر ہے، یہاں آؤ اپنا قرآن اچھا کرو۔ یہ تعلیم کی جگہ ہے، توحید کی جگہ ہے، تربیت کی جگہ ہے، یہ ہر مسلمان کی ضرورت۔ اسی لیے میرے بھائی، میری تقریر کا دوسرا پہلو ہے یہ مسجدوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے بھی ماشاءاللہ توحید کی مسجدوں کو بنایا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ذخیر آخرت بنائے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ معمولی بات نہیں ہے، ایک آدھ چھوٹے موٹے مدرسے بنانے کا اتفاق ہم کو بھی ہوا،
لوگ 500 کلومیٹر دور بلاتے ہیں، آؤ، جانے کے بعد آپ کس کے باہر بٹھاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں واچ مین کی طرح. پھر جناب کبھی آتے ہیں، آنے کے بعد 100 تحقیقات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ من میں آیا تو تھوڑا چمتا دکھائیں گے، اگر من میں نہیں آیا تو آپ چاہیے ہم سوچ کر بولیں گے، اٹھا کے بھیج دیں گے. آپ کسی سے مانگنا جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کر اچھا نہیں لگتا، مرنا بہتر سمجھتا ہے آدمی. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آدمی کو لگتا ہے کہ مر جاؤں میں، مگر پھر یہ لوگ اللہ کے خاطر، اس کی مسجد کے خاطر، مدرسوں کے خاطر تمہارے سامنے آتے ہیں اور تمہارے سامنے پوچھتے ہیں بھائی ہم نے اللہ کے گھر کے لیے زمین لی ہے، آپ آگے بڑھ کر آئیے، اللہ کے اس گھر کی مدد کیجیے. سبحان اللہ. معمولی نہ سمجھے ان لوگوں کو، معمولی نہ سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں ایک اذان پر رکا ہوں اور ہم نے جواب دے دیا، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد في الطرق وامر ان تنظف وتطيب. حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث ترمذی میں، پوری حدیث میں نے پڑھی. اللہ کے رسول کا لفظ کتنا اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہر محلے میں، محلے کا لفظ، محلے کا لفظ، محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں، محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں فدور. اور ساتھ میں نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے ان مسجدوں کو صاف رکھا جائے اور ان مسجدوں میں خوشبو لگائی جائے. کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ عمرے کو جاتے ہیں انشاءاللہ، ہماری مسجد کے لیے انشاءاللہ یہ بخور میں لے کر آؤں گا. اس حدیث پر عمل کرو، اس حدیث پر عمل کرو. نبی نے کہا مسجدوں کو صاف رکھا جائے. کبھی آ جاؤ جمعہ کے دن مسجد صاف کرتے ہیں، دروازے بھی بند ہوتے ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں، جبہ نکال کے لگا دو، شرٹ نکال کے لگا دو، امام کے ساتھ مل جاؤ، مؤذن کے ساتھ مل جاؤ. اس حدیث پر عمل کرو. آج کے جمعہ کی صفائی انشاءاللہ میں کروں گا. رسول اللہ نے کہا مسجدوں کو صاف رکھا جائے. یہاں تک نبی نے کہا جب میں معراج میں گیا مجھے وہ بھی دکھایا گیا، ایک آدمی ایک کاڑی مسجد سے اٹھا کر اگر باہر ڈالتا ہے اس کا ثواب کیا ہے مجھے معراج میں بتایا گیا. یہ نارمل جگہ نہیں ہے. آپ کے پاس سب سے اچھا جو ادھر ہے انشاءاللہ اسے جیب میں رکھ کر مسجد کو لے کر آؤ. اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. اس میں ایک لفظ ہے مسجد بنانے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی ایک دوسری آیت کریمہ آج ایک ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کی آیت پڑھ کر میں نے وہ نکال لیا ہے ابن کثیر سے، انشاءاللہ آپ وہاں لے کر جائیں آج انشاءاللہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اس دنیا میں، پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ بکہ نامی مقام پر بنائی گئی، مکے میں. سبحان، ٹھیک ہے. سیکنڈ دوسری مسجد، زور سے بولیں، حدیث کا نمبر سن لیں 3360 پر 6 صحیح بخاری. کہاں ہے حدیث؟ حدیث کہاں ہے؟ 3360 پر 6. میں اس کو 76 بھی نہیں کہہ رہا، 60 پر 6، ٹھیک ہے. صحیح بخاری. حدیث کے راوی ابو ذر قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ای مسجد وضع اول، سب سے پہلے کون سی مسجد ہے؟ اللہ 3 مسجدیں میں بتاؤں گا حدیث میں پڑھ کر. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم المسجد الحرام. کون سی مسجد؟ مسجد حرام مکے میں جو ہے انشاءاللہ. دوسری اللہ کے نبی ثم ای، سیکنڈ کون سی مسجد ہے؟ جی جی مسجد نبوی. اگر ادھر کا میرے پاس بھی ہوٹل ہوتا تو میں انعام دیتا ہے، جو بولیں گے ان کو انعام ملے گا انشاءاللہ. جی چلیے دوسرا میں بول دیتا ہوں، تیسرا پوچھتا ہوں انشاءاللہ. سیکنڈ جواب اللہ کے نبی کا سنیے صلی اللہ علیہ وسلم.
ثم کون سی اللہ کے نبی قال المسجد الاقصی، کون سی ہے؟ کون سی مسجد؟ اللہ مسلمانوں کے حوالے کرے، اللہ اس مسجد میں پرانی جیسی عبادتیں ہوتی تھی اللہ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی کا سوال سنو، کم بینہما، پہلی مسجد اور دوسری مسجد بنانے میں کتنا فاصلہ ہے، کتنے سال کا کیا؟ یہ آپ نہیں بول پائیں گے، بولے 40 سال بولے 40۔ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کے رسول کا ایک جواب تھا جو آپ نے کہا، جی دعا اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے علم میں، صحت میں، اولاد میں، زندگی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اتنا تو دے سکتے ہیں، اتنا تو ہم دے سکتے ہیں ان کو۔ جی اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا، 40 سنہ، 40 سال۔ پھر صحابی کا سوال ہے، پھر تیسری مسجد کون سی ہے؟ سبحان اللہ، تعمیر مسجد عنوان چل رہا ہے، مسجد کی تعمیر، تو ذرا تاریخ بھی سن لیں اس کی انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پر کون سی مسجد ہے، یہ میرا سوال ہے۔ جی مسجد قباء، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کے شوق کو باقی رکھے ماشاءاللہ۔ چلیے حدیث پڑھتا ہوں، سن لیجیے، میں ایسے ہی بول کے چلا گیا تو آپ ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے۔ جی اب آپ ذہن میں رکھیں گے تیسری کون سی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حیث ادرکتک الصلاۃ فصلی۔ تیسرا جواب نبی کا یہ تھا، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ فَكُلُّهَا مسجد، میرے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، نماز کا ٹائم چلا جا رہا ہے، ہمیشہ کار چلانے والوں ہمیشہ جاری نماز کار میں رکھو۔ جی کیا کیا لے کے جاتے ہو، تیاریاں کیا کیا کرتے ہو؟ جی معمولی سی پاکٹ کی جاری نماز کار میں رکھو۔ اگر ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، آپ وضو بناؤ، کسی پاک جگہ پہ بچھاؤ، شروع ہو جاؤ۔ یہ مسجد کی تاریخ حدیث نمبر 3300، آرام ہے، 3366، یہ یاد رہے گا، 3366 صحیح البخاری۔ مسجد بنانے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت۔ ایک حدیث پہلی بار جب پڑھا، کولار کے جلسے میں اللہ نے بولنے کا موقع دیا، دل کو لگی حدیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا مسجدا للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، کمفحص قطات او اصغر، یہ لفظ بھولنا نہیں۔ قطات کا میں نے عربی میں معنی دیکھا، نوع من الطیر، کمفحص قطات، پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے۔ پھر نبی فرماتے نہیں، اس سے بھی چھوٹی، او اصغر، پرندے کے گھونسلے سے چھوٹی بھی بنائے، اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنائے۔ میرا سوال ہے عقل مند میرے بھائیوں سے، اہل میسور سے، میسور کی میرے نوجوانوں بزرگوں سے، پرندے کے گھونسلے میں نماز ہوتی ہے؟ پرندے کے گھونسلے میں نماز ہوتی ہے؟ جواب دو دیجیے۔ جی نہیں ہوتی نا، کیا مانا ہے؟ آپ کے پاس اگر ایک اینٹ کی بھی طاقت ہے، آپ ایک اینٹ کی بھی اگر مسجد کو ڈونیٹ کر سکتے ہو، آپ اتنی بھی مدد کرو، اس کے بدلے میں پوری مسجد کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں 10 لاکھ ہی دوں، میں چیک پھاڑ کر ہی دوں۔ ہمارے جیب میں 100 روپے ہیں، اللہ کے اس گھر کے لیے میں 100 روپے دے سکتا ہوں، آپ کو اللہ پوری مسجد کا ثواب عطا فرمائے۔ یہی دنیا کے بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کی روشنی میں یہی کہا ہے۔ میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آج آنے کا تقریباً ایک مقصد بھی وہی ہے، سمجھ لیجیے۔ بازو اس مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے، اب سبھی لوگوں کو معلوم ہے کیا مقدار ہے، نہیں اس کی مساحت کیا ہے، 1100 اسکوائر فٹ، اس کے قریب اس محلے کے اندر میں سمجھتا ہوں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ لوگ مجھے رمضان میں بلاتے ہیں، آؤ مولوی صاحب رمضان میں آ جاؤ،
اللہ کے کرم سے 20 سال سے ایک ہی مسجد میں اللہ موقع دے رہا ہے. میں ایک ہی بات بولتا ہوں, سارے بنگلور میں سب سے خطرناک جگہ ہے وہ جہاں میں رمضان میں رہتا ہوں. وہاں وہیں سے پروڈیاں نکلتے ہیں, وہیں سے کرائم جنم لیتا ہے, الگ ایریا ہے وہ. اور رمضان میں سارے لوگ اتنے بال والے ہاتھوں میں کڑے پہننے والے, گلے میں چینے پہننے والے, سارے میرے سامنے رہتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوا ہے گانجا پینے والے, پائن سونگنے والے, کیسے نشے والے رمضان میں چھوڑ کے رہتے ہیں. اور کئی لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. وہ تھا ایسی مسجد لے کر آؤ, میں آ جاؤں گا. تو خود بلانے والے کہتے ہیں نہیں آپ وہیں رہو, آپ جہاں ہو ٹھیک ہو, آپ ادھر ہی رہو. سبحان اللہ. ایسی جگہوں پر میں چاہتا ہوں زیادہ ضرورت ہے, اور جن لوگوں نے کام کیا اللہ ان کو جزائے خیر, اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, اماؤنٹ کوئی بڑا نہیں ہے. مدراس کی ایک ٹیم آئی ایک پروجیکٹ لے کر میرے پاس, آپ تعجب کریں گے زمین کی قیمت 6 کروڑ تھی. کتنی؟ رائے پیٹا میں بنانا چاہتے تھے. میں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوا, یہ تمل بولنے والے لوگ چھوٹے موٹے نوجوان کیسے جمع کریں گے 6 کروڑ؟ سبحان اللہ میرے بھائیوں, کچھ مہینوں میں جمع کر لیے ہو, کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. ہمیں ارادہ کر کے محنت کرنی ہے, اللہ کا کام اللہ مکمل کرے گا. سبحان انشاءاللہ آپ بھی آگے بڑھ کر آئے. میں تو یہ چاہتا ہوں میسور کے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے چندے میں, اہل میسور اس کے لیے کافی ہو جائیں انشاءاللہ. میسور کے لوگ اس کے لیے کافی ہو جائیں انشاءاللہ, اور اپنی آخرت بنانے کی کوشش کریں. ایک حدیث آخری میں بول کر میں اپنے درس کو ختم کر لیتا ہوں. 8:30 کے قریب میرا ٹائم ہو جائے گا, آپ کی بھی خواہش تقریباً مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. 55 منٹ میں دیکھا ہوں ٹائم جب میں کھڑا تھا جی, اس وقت ختم کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. آپ مسجد بنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 یتیم بچوں سے, وہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا, کچھ دنوں کے بعد مسجد کے اندر جگہ کم پڑ گئی. میں حدیث نوٹ کیا, وہ حدیث پڑھ دوں تاکہ وہ حدیث پڑھنے کا الگ اطمینان ہے. مسجد میں جگہ کم پڑ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, کوئی ہے بھائی مسجد نبوی کے لیے پہلا آدمی جو بازو ایک زمین ہے وہ خرید کر مسجد کو وقف کر دے. سبحان اللہ. آج ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں نے نوٹ کی ہے یہ حدیث سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بقعۃ آل فلان ویزیدها فی المسجد بخیر له منها فی الجنہ, رواه الترمذی والنسائی وصححہ ابن حبان. صحیح حدیث. اللہ کے رسول کا لفظ, کون خریدے گا یہ مسجد سے لگی ہوئی فلاں آدمی کی جگہ ہے, فیزیدها فی المسجد, اسے ملا دے گا مسجد میں, اللہ اس زمین سے بہتر زمین اللہ اسے جنت میں عطا فرمائے. نبی نے اعلان کیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اکیلے خرید کر نبی کو گفٹ کر دیے, اس کو وقت ہے میرے طرف سے. سبحان اللہ. اللہ آج بھی انشاءاللہ ایسے لوگوں کو رکھے گا انشاءاللہ, مجھے امید ہے. کیا نام ہے محمد صاحب جی؟ یاسر رضی اللہ. آپ نے زبان کھولا, اس کے لیے دعا دیتا ہوں. اللہ آپ کے علم میں, عمل میں, صحت میں, اولاد میں برکت عطا فرمائے. مگر وہ صحابی یاسر نہیں ہے. حدیث پڑھتا ہوں میں, صحابی کون ہے انشاءاللہ. صحابی کا نام ہے عثمان رضی اللہ عنہ. کیا نام؟ عثمان رضی اللہ عنہ. خود حضرت عثمان کہتے ہیں, یہ حدیث کے وہی راوی ہیں, نبی نے جب کہا تو کہتے ہیں فاشتریتها من صلب مالی. یہ ان کا لفظ ہے, فاشتریتها من صلب مالی, میرے خاص مال سے میں نے وہ ٹکڑا خریدا اور نبی کو دیا. ضرورت ہے میرے بھائی, اللہ کے گھر جہاں بھی بنتے ہیں پہلے تو اس کا صحیح استعمال کیجیے, پھر ان کو خریدنے کی کوشش کیجیے. ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے, خواتین سے, آپ بھی آگے بڑھ چڑھ کر آئیں. اللہ کے اس گھر میں انشاءاللہ تعاون فرمائے. اللہ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک مسجد تھی جب میں, 2 مسجدیں تھے جب میں یہاں تراویح سنایا تھا 2002 میں. فارغ ہونے کے بعد میسور کی ٹیم عمرآباد کو آ کر مجھے لے کر آ گئی تھی یہاں تراویح سنانے کے لیے. لشکر محلے میں میں نے تراویح سنائی تھی. سبحان اللہ.
2002 میں، تب 2 مسجدیں تھیں، صرف 2 مسجدیں تھیں تب. آج اللہ کا کرم، اس کا شکر ہے، اس کا شکر ہے میرے رب کا، سبحان اللہ، تقریباً 10 مسجدیں ہیں آج. اور میں چاہتا ہوں اس کے بازو ایک 0 لگے. بولو تمہارے لیے میرے لیے بڑی بات ہے، اللہ کے لیے نہیں. تمہارے میرے لیے بڑی بات ہے. گزشتہ 50 سالوں میں میسور اتنا ترقی نہیں کیا ہے جتنا انشاءاللہ آنے والے 5 سالوں میں کرے گا. کیا آپ مجھے گواہی دیں گے؟ سارے بنگلور کے بلڈر یہاں پڑے ہوئے ہیں، سارے بنگلور کے بڑے بڑے مالدار، ان کی نگاہ میسور پر ہے آج. سبحان اللہ. جیسے دنیا کی ترقی ہونے والی ہے، اللہ ہمیں آخرت کے کاموں میں بھی ترقی عطا فرمائے. جی انشاءاللہ جلدی لگی، جلدی ہوں گے انشاءاللہ. مگر دعا اللہ سے یہ ہے اللہ ہمارے بیچ میں اتحاد رکھے، للہیت رکھے، خلوص اللہ عطا فرمائے. شیخ البانی کا خود کا ایک بیان ہے، انہوں نے خود دیا ہے، یوٹیوب میں ہے، عربی اگر آتی ہے تو سن لیجئے انشاءاللہ. خود انہوں نے اپنی زبان سے بیان دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ بیٹھے رضی اللہ عنہ، طلب منہ، حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے سوال کیا آپ حدیث بیان کیجیے. کون سی حدیث؟ سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث کا لفظ ہے، صحیح مسلم میں ہے حدیث کی. پتہ ہی کیا رضی اللہ عنہ ریڈی ہوئے حدیث بولنے کے لیے، بے ہوش ہو گئے. غور سے سنو، غور سے سنو. ان کے چہرے پہ پانی مارا گیا، ہوش میں آئے، پھر تیار ہوئے، پھر بے ہوش ہوئے، پھر چہرے پہ پانی، پھر 3 مرتبہ ہوا. بعد میں بڑی مشکل سے حدیث سنائی. سب سے پہلے جہنم کی آگ جس سے بھڑکائی جائے گی، عالم. کون؟ مجاہد، اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والا، غنی، مالدار، مسجد مدرسے بنانے والے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ یہ سوچ رہے تھے وہ عالم میں ہوں. نہیں سمجھ میں حدیث آئے گی بھی نہیں ہم کو حدیث سمجھ میں. حضرت ابو ہریرہ یہ سوچ رہے تھے وہ میں ہوں. شیخ البانی کہتے اگر ابو ہریرہ وہ سوچتے تھے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ کیا ہم نے کر دیا ہے؟ کتنی ریاکاری ہم نے کر دی ہے. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچے، اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے، اللہ کے لیے کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل جو لوگ بھی توحید کا کام کر رہے ہیں اللہ انہیں ہمت، طاقت، صحت عطا فرمائے. اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ انہیں للہیت اور خلوص کی دولت سے اللہ انہیں مالا مال فرمائے. جو لوگ بھی اللہ کے گھروں کا تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کی ہر بلا، ہر مصیبت اللہ دور فرمائے. دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.